بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ نے ان دونوں کا قصہ سن کر 2/3 قصور معاف کر دیا ہے، میرا قصہ بھی پردرد ہے، اگر آپ باقی 1/3 قصور بھی معاف کرنے کا وعدہ کریں تو میں بھی اپنی کہانی سناؤں۔ جن نے منظور کر لیا، چنانچہ وہ خچر والے مسافر نے اپنی کہانی یوں شروع کی۔ کہتا ہے کہ یہ خچری میری بیوی ہے۔ قصہ یوں ہوا کہ ایک بار میں سفر کو گیا اور تقریباً سال بھر کے بعد واپس آیا اور نصف شب کے قریب گھر میں پہنچا۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ یہ میری بیوی اپنے غلام کے ساتھ سو رہی ہے۔ اتفاقاً اس وقت یہ جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لے کر اس پر کچھ پڑھا اور وہ پانی میرے اوپر پھینک دیا۔ میں اسی وقت کتے کی شکل میں بن گیا۔ پھر اس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں در بدر پھرتا اور شام کو ایک قصاب یعنی کسائی کی دکان کے آگے جا کر کھڑا ہوتا۔ وہ کچھ ہڈیاں چھیچڑے میرے آگے ڈال دیتا، انہی کو کھا کر پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ایک روز جب قصاب دکان بند کر کے گھر چلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب گھر کے اندر پہنچے تو قصاب کی لڑکی نے مجھے دیکھ کر پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی کہ آپ نامحرم کو گھر میں کیوں لا رہے ہیں؟ قصاب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ یہاں تو کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا کہ یہ کتا جو آپ کے ساتھ آیا ہے انسان ہے، اس کو اس کی بیوی نے سحر سے جانور بنا دیا ہے۔ قصاب کو میرا حال سن کر رحم آیا۔ وہ لڑکی سے کہنے لگا کہ کیا تو اس کو پھر انسانی قالب میں لا سکتی ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ہاں میں لا سکتی ہوں۔ قصاب کہنے لگا کہ تو پھر اس کو انسان بنا دے، غریب سخت مصیبت میں مبتلا ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور میں اپنے اصلی قالب میں آ گیا۔ میں نے اس لڑکی سے دست بستہ عرض کیا کہ یہ تو آپ کا ایسا احسان ہے کہ میں عمر بھر نہ بھولوں گا، لیکن اتنا کرم اور کیجئے کہ مجھے کوئی تدبیر بتائیے کہ میں اپنی ظالم بیوی کو کچھ سزا دے سکوں۔ لڑکی نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کچھ دم کیا ہوا پانی مجھے دیا اور کہا کہ جب تمہاری بیوی سوئی ہوئی ہو، یہ پانی اس پر ڈال کر جس جانور کے بننے کو کہو گے وہ جانور بن جائے گی۔ میں وہ پانی لے کر گھر کی طرف چلا اور موقع دیکھ کر اپنی بیوی پر ڈال کر حکم دیا کہ خچری بن جا۔ یہ اس وقت خچری بن گئی۔ اس وقت سے میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ جن کو یہ کہانی بھی پسند آئی اور اس نے سوداگر کا بقیہ 1/3 قصور بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعد جن نے عرض کیا کہ تم لوگوں نے اپنی اپنی داستان بیان کی، چلو میں بھی تم کو ایک داستان سناتا ہوں جو مجھے ایک دوسرے راہگیر نے سنائی تھی۔ جن عرض کرتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک ماہی گیر تھا جو بوڑھا بھی تھا اور کثیر العیال بھی، یعنی کہ بہت ہی زیادہ غریب اور تنگ دست انسان تھا، اس لیے بہت ہی زیادہ تنگ دستی میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس کا یہ دستور تھا کہ صبح سویرے دریا پر جاتا اور 4 مرتبہ جال پھینکتا اور جو کچھ ہاتھ لگ جاتا اس کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے دریا میں جال ڈالا۔ جب کھینچا تو بہت بھاری لگا۔ دل میں یہ سمجھا کہ آج بہت سی مچھلیاں آ گئی۔ خوشی خوشی جال نکالا، لیکن دیکھا کہ ایک مردہ گدھے کی لاش تھی۔ بہت رنجیدہ ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ پھر دوبارہ جال ڈالا تو صرف کیچڑ مٹی آئی۔ تیسری مرتبہ جال ڈالا لیکن خالی نکلا۔ یہ حال دیکھ کر ماہی گیر بہت پریشان ہوا اور چوتھا جال یہ کہہ کر پھینکا کہ خداوند آپ میرے حال سے واقف ہیں کہ میں 4 بار جال ڈالا کرتا تھا اور آج 3 مرتبہ ڈال چکا ہوں، لیکن مجھے میرا رزق نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا رحم فرمائیے۔ اس مرتبہ جال بھاری معلوم ہوا۔ کھینچ کر باہر نکالا تو اس میں مچھلیوں کے بجائے ایک سر بمہر پیتل کا آفتابہ تھا، یعنی کہ ایک ایسا پیالہ تھا، ایک ایسا مشکیزہ تھا جس پر مہر لگا ہوا تھا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں مال ہو۔ اس نے آفتابے کو یعنی اس پیالے کو کھولا، لیکن وہ بھی خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ آفتابے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ جو آفتابہ یعنی کہ جو پیالہ ہے اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر رک گیا، دھواں بڑھتا رہا اور پھر ایک بڑے جن کی شکل بن گیا اور وہ جن کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی سرکشی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو ڈرا، لیکن جب معافی کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی ہوئی اور کہنے لگا کہ اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت گزر گئی، وفات بھی پا چکے ہیں۔ تو کون ہے اور کیا معاملہ ہے؟
یہ سن کر جن نے غصہ سے ماہی گیر کی طرف دیکھا اور کہا او گستاخ، تمیز سے گفتگو نہیں کرتا، تیار ہو جا، میں تجھ کو قتل کروں گا۔ ماہی گیر بولا بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ صدیوں سے تم قید تھے، میری وجہ سے آزاد ہوئے اور مجھے ہی قتل کرتے ہو۔ جن نے کہا بے شک تمہارا احسان ہے، لیکن میں اپنے عہد سے مجبور ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراض ہو کر مجھے اس آفتابے میں قید کر کے دریا میں ڈلوا دیا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی پہلے 100 سال میں رہا کرے گا تو اس کو خزائن دنیا سے مالا مال کر دوں گا، یعنی کہ دنیا بھر کے تمام خزانے اسے دے دوں گا، لیکن کسی نے مجھے نہ چھڑایا۔ پھر میں نے عہد کیا اگر دوسرے 100 سال میں کوئی مجھے آزاد کرے گا تو میں اس کو زمین کے دفینے بتا دوں گا، یعنی زمین میں جتنے خزانے دفن ہیں وہ سارے کے سارے خزانے اسے بتا دوں گا، لیکن کوئی نہ آیا کہ مجھے مصیبت سے نجات دے۔ تیسری بار میں نے قسم کھائی کہ تیسرے 100 سال میں اگر کوئی شخص مجھے نکالے گا تو اس کو بڑا بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی کسی نے مجھے نہیں چھڑایا۔ تنگ آ کر خود میں نے قسم کھائی کہ اگر اب کوئی مجھے اس لوٹے سے نکالے گا تو اس کو قتل کروں گا، چنانچہ اب تو نے مجھے قید سے رہا کیا ہے، میں اپنے عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو ضرور بالضرور قتل کروں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی موت کے لیے جو طریقہ تجویز کر دے گا اسی طرح تجھے ہلاک کروں گا۔ ماہی گیر دل میں بہت ہراساں ہوا لیکن سکون برقرار رکھا اور کہنے لگا کہ تم نے جو اتنے طویل عہد و پیمان سنائے ہیں ممکن ہے یہ صحیح ہوں، لیکن مجھے یہ شک ہے کہ تم اس آفتابے میں نہیں تھے بلکہ کہیں دور سے آئے اور اب مجھے خواہ مخواہ قتل کرنا چاہتے ہو، اور یہ سب حیلے حوالے اور بہانے ہیں۔ جن نے کہا تجھے یقین نہیں آتا؟ تو مجھ کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ ماہی گیر نے کہا کہ آنکھوں کی دیکھے بغیر کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا پہاڑ سا جن اس چھوٹے سے آفتابے میں بند تھا؟ جن نے کہا اچھا لے دیکھ لے۔ جن پھر دھواں بن کر آفتابے میں بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ کل دھواں آفتابے میں سما گیا۔ ماہی گیر نے موقع کو غنیمت سمجھا اور آفتابے کا منہ بند کر کے حضرت سلیمان کی مہر پھر سے لگا دی اور لوٹا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا۔ جن نے کہا کہ بھائی یہ کیا کرتا ہے؟ ماہی گیر نے کہا کہ تجھے دریا میں ڈالتا ہوں تاکہ قیامت تک اب تو قید رہے۔ جن بہت منتیں کرنے لگا کہ مجھ پر رحم کر، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا میرے یار، بھلا میں اپنے محسن کو کیوں ہلاک کرتا؟ ماہی گیر نے ہنس کر کہا میں تمہارے مکروں میں اور دھوکوں میں اب نہیں آؤں گا، مجھے حکیم دوبان اور وزیر یونان کا قصہ اچھی طرح یاد ہے۔ جن نے کہا وہ کیا ہے؟ ماہی گیر نے کہا کہ غور سے سنو، اب میں تمہیں حکیم دوبان اور وزیر یونان کی کہانی سناتا ہوں۔ آج کا قصہ ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اب آگے کی قسط ہم اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ اگر آپ کو اس طرح کے داستان پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔